کبھی کبھی انسان کو اپنی خواہش کے بغیر انجان راستوں پر چلنا پڑتا ہے اور ایسے اجنبی لوگوں سے ملنا پڑتا ہے جنہیں مل کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اپنے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کا ساتھ ملنا اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تقدیر کیا چیز ہے اور مقدر کا خالق کون ہے۔ آج ہم آپ کو تقدیر پر یقین کو مزید پختہ کرنے والی 4 چھوٹی کہانیاں سنائیں گے، جنہیں سننے کے بعد آپ کو تقدیر کی گہرائی کا اندازہ ہوگا اور پتہ چلے گا کہ معاملات کی ڈوریں کہاں سے کنٹرول ہوتی ہیں۔ پہلی کہانی، تقدیر کے کھیل۔ میرے گھر کے باہر گلی کے نکڑ پر ایک درخت ہے جہاں بچپن میں اپنے بھائی کے ساتھ روزانہ کھیلنے جاتی تھی۔ میرے بابا بتاتے ہیں کہ میری امی انہیں اسی درخت کے نیچے پہلی دفعہ ملی تھی۔ پھر میرے بھائی کی شادی ہوئی اور شادی والے دن اس نے سب کو بتایا کہ وہ اپنی دلہن سے پہلی دفعہ اسی درخت کے نیچے ملا تھا۔ ایک دن میں بے دہانی میں چلتے ہوئے اسی درخت کے نیچے میں ایک اجنبی سے ٹکرا گئی اور اسے نیچے گرا دیا۔ آج میری اسی کے ساتھ شادی ہے اور کچھ دیر بعد برات آنے والی ہے۔ دوسری کہانی، زندگی کے راز۔ میرا نام رخسار ہے اور مجھے اپنے ہونے والے شوہر کے افیئر کا پتہ اپنی شادی والے دن چلا، جہاں میری نسوانی حس نے مجھے احساس دلایا کہ اس آدمی کا چکر کسی اور کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ وہ بارات میں اپنی گرل فرینڈ کو بھی ساتھ لایا تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے انتہائی کربناک تھا اور میرا اپنے جذبات پر اختیار ختم ہو گیا تھا۔ میں اسٹیج سے اٹھی اور باتھ روم جانے کے بہانے شادی ہال سے باہر نکل آئی اور ہال کے سامنے والے پارک میں ایک بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آس پاس کوئی اور بھی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بینچ پر میرے ساتھ سادہ شلوار قمیض پہنے ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ میں ابھی اٹھنے ہی والی تھی کہ وہ بولا، معاف کیجیے گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ زندگی آپ کی ہے، اسے ایک موقع اور دیں۔ یہ جملہ اس وقت میری تقدیر بدل گیا۔ وقت گزر گیا، میرے لیے وہ شخص اس وقت ایک اجنبی تھا، مگر اب وہ میرا شوہر ہے جو مجھ سے حقیقت میں محبت کرتا ہے اور انتہائی مخلص ہے۔ تیسری کہانی، دلچسپ حادثے۔ پہلے دن دفتر سے گھر جاتے ہوئے میرا پرس کھو گیا تھا، جس میں 10,000 کیش کے ساتھ میرا بینکی کارڈ اور میرے بیٹے کی ایک عدد تصویر بھی تھی۔ آج دفتر سے گھر جاتے ہوئے میں نے فٹ پاتھ پر ایک موبائل گرا دیکھا۔ میں نے اسے اٹھایا، آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں اس موبائل پر گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سر یہ فون میری ماں جی کا ہے جو ان سے گر گیا تھا، مہربانی فرما کر لوٹا دیں۔ میں نے اس سے پتہ پوچھا جو ساتھ والی گلی کا ہی تھا۔ میں فوراً ان کے گھر کے باہر پہنچا تو ماں اور بیٹا دونوں باہر آ گئے۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، بیٹا آج کل آپ جیسے ایماندار لوگ نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، ماں جی مجھے اندازہ ہے کہ کوئی چیز کھو جائے تو کیسا لگتا ہے۔ پھر میں نے اپنے پرس کا قصہ سنایا تو عورت کے ساتھ موجود لڑکا تیزی سے اندر گیا اور ایک تصویر مجھے دکھا کر بولا، آپ اسے پہچانتے ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ تب اس لڑکے نے جیب سے میرا گما ہوا پرس نکال کر مجھے دیا اور بولا کہ یہ کل مجھے فٹ پاتھ پر ملا تھا۔ پرس میں سارے پیسے اور بینک کارڈ موجود تھا اور میں حیران تھا کہ تقدیر نے مجھے کیسے ان لوگوں سے ملوا دیا۔ کہانی نمبر 4، مولا تیرے رنگ۔ امی کی طبیعت اس رات بہت زیادہ خراب تھی، انہیں کینسر تھا۔ وہ بستر میں تکلیف سے کرا رہی تھی اور میں ان کا ہاتھ پکڑے سچے رب سے دعا کر رہی تھی کہ اے بہت ہی عظیم اللہ، تیری اونچی شان ہے، تو میری ماں کو صحتیاب کر دے، میں تیرا ہر حکم مانوں گی، تو میری التجا سن لے۔ اتنے میں اچانک کمرے میں ہماری گلی کی بلی داخل ہوئی۔ اس بلی کو ہماری امی اکثر درود بلایا کرتی تھی۔ اسے کمرے میں دیکھ کر امی نے مجھ سے کہا، یہ دودھ پینے آئی ہے، اسے دودھ پلا دو۔ میں بلی کے لیے دودھ لے کر آئی، مگر اس نے دودھ نہیں پیا، بلکہ امی کے بستر پر ان کی رضائی میں گھس کر بیٹھ گئی۔ امی بولی، کوئی بات نہیں، اسے سردی لگ رہی ہوگی، اور اسی حالت میں درد سے کراتے ہوئے بلی کے ساتھ ہی سو گئی۔ اگلی صبح ہم لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ بلی امی کی رضائی میں مردہ پڑی ہے۔ ہمیں لگا کہ ہو سکتا ہے رضائی میں اس کا دم گھٹ گیا ہو۔ سب انتہائی غمگین تھے، لیکن اس دن کے بعد امی کی طبیعت دن بہ دن ٹھیک ہونے لگی اور 4 ماہ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ لیبارٹری رپورٹ کے مطابق
آپ کی امی کو کوئی کینسر نہیں ہے اور ایسا معجزہ اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میری ماں ٹھیک ہو گئی، پر میں اکثر سوچتی ہوں پتہ نہیں رب نے ماں کی بیماری ٹھیک کرنے میں بلی کو منتخب کیا، جو وہ ماں کے بستر میں اس کے ساتھ سوئی اور ماں کے جسم سے بیماری ختم ہو گئی۔ بہرحال میرے عالی شان اللہ نے میری دعا سن لی۔ اب میں اپنی ماں سے کہتی ہوں کہ وہ میرے لیے اللہ سے دعا کرے کہ وہ مجھے اپنا ہر حکم ماننے کی توفیق دے۔ سنا ہے ماں کی دعا اپنے بچوں کے لیے کبھی رد نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔